بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین گرامی قدر، نہج البلاغہ کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے ہم ایک اور نشست کے ساتھ اپنے سننے والوں اور دیکھنے والوں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کی اس نشست میں بھی ہماری کوشش اور کاوش یہی ہوگی کہ آپ کی سماعتوں تک نہج البلاغہ کی اس خوشبو کو پہنچا سکیں کہ جس خوشبو نے ہر طرف علم بکھیر دیا ہے۔ لوگوں نے کچھ حصہ پڑھ کر نہج البلاغہ سے بہت کچھ حاصل کر لیا، لیکن جو اسے باقاعدہ طور سے اپنی تعلیم کا حصہ بنا لے یا اپنی نصیحتوں میں اسے شامل کرنا شروع کر دے تو یقیناً وہ شخص تو بہت ہی اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے۔ علی علیہ السلام نے زندگی گزارنے کی مہارتوں سے انسانیت کو آگاہ کیا ہے۔ جی ہاں، علی جو کہ یہودی کے باغ میں ملازمت کرتے ہیں، اور یہودی سے جب پوچھا گیا کہ علی تو وہی ہیں کہ جنہوں نے قلعہ خیبر کو فتح کر لیا تھا، لیکن وہ یہودی کہنے لگا کہ دیکھو، مجھے علی کی بہادری سے غرض نہیں ہے، مجھے علی کی ایمانداری سے محبت ہے۔ ایمانداری علی ایسی تھی جو زندگانی علی میں دیکھنے والوں کے لیے قابل داد ہوا کرتی تھی۔ وہ داد دیا کرتے تھے، وہ پذیرائی دیا کرتے تھے۔ علی علیہ السلام کی زندگی میں دشمن بھی ان سے متاثر نظر آئے ہیں، اور متعصب لوگ بھی علی کے پاس آتے تھے اور اپنے اپنے سوال پیش کیا کرتے تھے، اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ علی کی عبادتوں میں خلل آ جائے اور علی کسی طرح عبادت نہ شروع کریں، ہم ایسا سوال کریں کہ علی ہمیں گنوانے بیٹھ جائیں۔ جیسا کہ کچھ اشخاص تمام رات تیاری کر کے آئے کہ آج ہم علی سے ایسا سوال کریں گے کہ علی سوچ میں پڑ جائیں گے اور پھر نماز کو بھول جائیں گے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ علی نماز کو ترک کر دیں، علی نماز کو چھوڑ دیں۔ علی نے کیا کیا کہ ان کے سوال کو سنا اور تکبیر کہتے کہتے ایسا جواب دیا کہ نسلیں اس جواب کو آج تک یاد کرتی ہیں۔ کسی نے آ کے پوچھا، یا علی کتنی نیکیاں ہیں اور کتنے گناہ ہیں، ذرا گنوائیے تو علی علیہ السلام نے تکبیر کہتے ہوئے کہا، حبی حسنہ و بغضی سیئہ، ہماری حب حسنہ ہے اور ہمارا بغض جو ہے وہ ایسا ناقابل معافی گناہ ہے کہ جس کی معافی نہیں ملے گی۔ خیر، بہتیرے ایسے واقعات ہیں جو علی ابن ابی طالب کی زندگی میں جا بجا نظر آتے ہیں، جن واقعات کو اگر آپ اب بھی بغور پڑھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ موجودہ دور میں بھی اگر ہم کسی کشمکش کا شکار ہو رہے ہیں، ہم کسی مشکل کا شکار ہو رہے ہیں، تو ہمیں علی علیہ السلام کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جی سامعین گرامی قدر، ہمیں علی کی زندگی سے کیا سیکھنا ہے؟ نہج البلاغہ ایک ایسی کتاب جو دور حاضر میں کسی معجزے سے کم نہیں ہے، جو قیامت تک ایک معجزے کی صورت ہمارے پاس رہے گی۔ نہج البلاغہ میں علی علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت کے ایسے کمالات ہیں جو ہمیں ادب کی دنیا میں کہیں پر بھی دکھائی نہیں دیتے، کہ ایک جملے میں فصاحت بھی ہے، بلاغت بھی ہے، اور ایسا اثر ہے، ایسی تاثیر ہے کہ جس کو اگر بغور پڑھ لیا جائے تو پھر انسان اپنی زندگی کو سدھار سکتا ہے۔ جی ہاں سامعین گرامی قدر، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو سدھاریں تو ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ علی ابن ابی طالب سے رجوع کریں۔ اب علی سے رجوع کرنے کے لیے ہمارے پاس ان کا مجموعہ خطوط کا، خطبات کا، جو نہج البلاغہ کی شکل میں ہے، تو ہمیں یہ بھی اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کس قدر علی کی اس کتاب سے رجوع فرماتے ہیں۔ اب زندگی انسان جب گزار رہے ہوتے ہیں تو اپنی کچھ خصلتوں، عادتوں اور فطرتوں سے مجبور ہوتے ہیں۔ اب علی علیہ السلام ان خصلتوں، عادتوں اور فطرتوں کے لیے پیغام دے رہے ہیں کہ انسان کی بہت سی طاقتیں ہیں، لیکن ایک طاقت انسان کی ایسی ہے جس کا نام ہے معاف کر دینے کی طاقت۔ کیا کہنے، کیا خوبصورت بات ہے کہ معاف کر دینے کی طاقت ایسی طاقت ہے جو طاقتوں میں نمایاں ہے۔ اور پھر کہا کہ سب سے بڑی بہادری یہ ہے کہ انسان معاف کر دینے میں پہل کرے۔ کیا کہنے، میرے گمان، میرے یقین، میری عقل کی پرواز، میرے تخیل کی پرواز جو ہے، جتنا بھی ان عبارتوں کو پڑھتی جاتی ہے اتنی زیادہ لطف اٹھا دی جاتی ہے۔ انسان اگر بغور پڑھے تو علی علیہ السلام کیا پیغام دے رہے ہیں کہ زندگی گزارو تو کس طرح سے کہ اپنے اندر معاف کر دینے کی طاقت کو بیدار کرو۔
یعنی کہ یہ ایک طاقت کا نام ہے. ہم شاید جسے اپنی کمزوری سمجھتے ہیں، علی کے مطابق وہ ایک طاقت ہے، ایسی طاقت ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ دوسروں کے رویوں کو تحلیل کر سکتے ہیں، دوسروں کے رویوں کو تبدیل کر سکتے ہیں. تو کوشش کیجئے کہ علی نے جو مشورہ دیا ہے اس مشورے سے آپ بھی بہت کچھ سیکھیں. مزید ایک مقام پر علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زندگی فقط 2 دن کی ہے. ہم نے تو بہت کچھ سنا ہے کہ زندگی کتنے دنوں کی ہے، لیکن علی جب کہہ رہے ہیں، علی کون؟ جو لسان اللہ کے درجے پہ ہیں، جو عین اللہ کے درجے پہ ہیں، جو وجہ اللہ کے درجے پہ ہیں، وہ فرما رہے ہیں زندگی فقط 2 دن کی ہے. ایک دن تمہارے حق میں ہے اور دوسرا دن تمہارے مخالف ہے. بس اب مشورہ سنیے میرے مولا علی ابن ابی طالب کا. کہنے لگے کہ جس دن تمہارے حق میں ہے بس اس دن غرور نہ کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہے تو بس سوچ لو کہ اس دن تم نے صرف صبر سے کام لینا ہے. کتنے حسین مشورے ہیں، کتنی مفید باتیں ہیں، کتنا پر اثر کلام ہے میرے مولا علی علیہ السلام کا، کہ جس سے ہم اپنی زندگی میں کس قدر آسانیاں لے کے آ سکتے ہیں. دیکھیے مولا علی علیہ السلام ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان دکھ نہیں دیتے، انسان دکھ نہیں دیتے، ان سے وابستہ امیدیں دکھ دیا کرتی ہیں. کیسے کیسے درس ہیں، ایک ایک جملے میں ایسی ایسی نصیحتیں ہیں کہ انسان اگر ان پر غور کرے گا تو اس کا شعور بیدار ہوگا، اس کے اندر یقین بیدار ہوگا، اور یقین جب بیدار ہو جائے تو انسان کا ایمان کامل ہونے لگتا ہے. اور کامل ایمان کے لیے اتنا سادہ مشورہ میرے مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، اور وہ سادہ ترین مشورہ یہ ہے کہ ایمان کی اعلیٰ ترین منزل کا نام، ایمان کی اعلیٰ ترین منزل کا نام اخلاص ہے. معلوم ہوا خلوص کے ذریعے سے آپ ایمان کی اعلیٰ ترین منزل کو بھی چھو سکتے ہو. تو انہی پیغامات کے ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، اور کوشش کریں کہ ہمارا مشورہ اور نصیحت یہی ہے کہ اپنی زندگی میں نہج البلاغہ پڑھنے کی عادت ڈالیے. اس کی اہمیت تا قیامت ہے. یقیناً رب کی طلب ہے، سچ کی طلب ہے، حق کی طلب ہے، نجات کی طلب ہے، شفاعت کی طلب ہے. تو علی علیہ السلام سے مکالمہ نہج البلاغہ کے ذریعے سے فرمائیے اور اپنی زندگی کو سدھاریے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. به طه به یاسین به معراج احمد